وہ حضرت ابو بکر صدیق کہ جس نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، چند برس کی عمر ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا وہ آپ کو بت خانے کے اندر لے کر جاتے ہیں کہ نو عمری ہے، نہ سمجھ ہیں، ان کے حساب سے وہ ان کو بت خانے کے اندر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے بلند اور بالا خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو، ان کی عبادت کرو، یہ عبادت کے لائق ہیں، انہی کو سجدہ کرو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے وہیں پر۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بت کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمایا، بت کو کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، میں پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ بت بھلا کیا جواب دیتا؟ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا وہ کیسے جواب دیتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اس کو مارا، جس کے لگتے ہی وہ گر پڑا، جس کے لگتے ہی وہ بت منہ کے بل گر پڑا اور قوت خدا داد کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب وہ گرا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، باپ نے یہ حالت دیکھی، انہیں غصہ آیا اور وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے پاس لے گئے اسی جگہ پر۔ جب ماں کے پاس لائے تو سارا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے کہا کہ اسے اس حال پر چھوڑ دو۔ تو جب یہ پیدا ہوا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ عز و جل کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، یہ بچہ تیرا عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ یہ روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجلس اقدس میں بیان کی۔ جب یہ بیان کر چکے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں، تو عرض کی صدق ابو بکر وہو صدیق، یعنی ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں، اور 3 بار یہی الفاظ دہرائے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کا شمار زمانہ جاہلیت میں رؤسائے قریش میں ہوتا تھا اور دیگر سردار آپ سے مختلف امور میں مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے ان کے اچھے برے تمام معاملات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جب اسلام کا پیغام ملا تو اسلام کو دنیا پر ترجیح دی اور صرف اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ حضرت سیدنا معروف بن خربوز رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے ان 10 مایہ ناز لوگوں میں ہوتا ہے جن کی شرافت زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں تسلیم کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ فیصلہ کروانے کے لیے اپنے تمام مقدمات لایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی انصاف پسند نہیں تھا، کوئی بادشاہ انصاف کرنے والا نہیں تھا، تو اس وجہ سے سارے مقدمات آپ کے سامنے پیش کرتے فیصلہ کروانے کے لیے، جس کے پاس وہ اپنے تمام معاملات کو پیش کرتے۔ اس لیے ہر قبیلہ میں اس کے رئیس اور شریف شخص کو اس کی ولایت حاصل ہوتی تھی، لہذا لوگ اپنے فیصلہ کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ مکہ کے چھوٹے بڑے تمام قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، تجارت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب جوان ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کپڑے کی تجارت شروع کی اور اپنے اعلیٰ اخلاق اور صاف گفتگو، زبان کی سچائی اور ایمانداری سے آپ نے یہ بے حد نفع حاصل کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو شمار مکہ کے معروف تاجروں میں ہونے لگا۔
تھوڑے سے عمر کے اندر اپنی اخلاق کے ساتھ، اپنی جناب والا گفتگو، زبان کی سچائی، تھوڑی عمر کے اندر آپ جو ہیں مکہ کے مشہور تاجروں کے اندر شمار ہونے لگے۔ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے شام کے شہر بصرہ کا سفر اختیار فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گہری وابستگی کی شدید طلب کے باوجود آپ نے اس تجارتی سفر کو اہمیت دی، اور خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شدید محبت کے باوجود آپ کو یہ سفر کرنے سے منع نہ فرمایا۔ اور پھر دیکھیے کہ اس سفر تجارت سے اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے حلال ذریعے سے اتنا رزق کمانا ضروری ہے جس کی بنا پر اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، کسی سے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، یہی دعا مانگو کہ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ، اپنے در کا محتاج رکھ، اتنا رزق حلال کماؤ کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ چنانچہ دعوت ہے اس وجہ سے کہ اتنا کمانا فرض ہے، اتنا رزق کمانا فرض ہے کہ جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے ان کے نفقہ کے لیے اور ادائے دین یعنی قرض کے لیے کفایت کر سکے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ رکھنے کی بھی سعی اور کوشش کرے۔ ماں باپ محتاج تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بھی بقدر کفایت دے، تنگ دست ہوں، کمزور ہوں، بوڑھے ہوں تو انہیں بھی کما کر جو ہے ان کی بھی کفایت کرے۔ تو اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے اس کے اندر خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس وعدے کی خلافی نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ تو دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر پیشہ ور کاروباری آدمی تھے۔ لوگ عموماً گفتگو میں بہت محتاط ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے جو ان کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہو جائیں، نہ تو وہ کسی کے مذہب اور عقیدے میں دخل دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کے عمل و حرکت کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگ مصلحت اور عافیت کو پسند کرتے ہیں، تمام معاملات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مگر اپنی کاروباری مجبوریوں کی وجہ سے چپ سادہ لیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اکثریت کے جذبات کی ترجمانی کرتے اور ان کی رائے کو صحیح قرار دیتے۔ لیکن جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت عام کاروباری لوگوں کی فطرت سے بالکل برعکس تھی، جدا گانا تھی۔ تو انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اسلام کا فوراً اظہار کر دیا، بلکہ اسلام کی تبلیغ اشاعت کو اپنا
اشعار زندگی بنا لیا۔ اولین فریضہ سمجھ کر اپنے دیگر تاجر بھائیوں کو اسلام کے فوائد سے مطلع کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جس دن اسلام لائے اسی دن حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا ابو طلحہ، سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت ان کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد انہیں داخل اسلام کر لیا، اور دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا ابو سلمہ، حضرت سیدنا ارقم بن الارقم رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اسلام میں داخل فرما لیا۔ رہیں گے چومتے دلہیز بادشاہ تیری، بہت بلند ہے صدیق اکبر بارگاہ تیری، ادا شناس رسالت رہی نگاہ تیری، ہے زلف یار سے دیرینہ رسم و ورا تیری۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ہمیں بھی اللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔